اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، اس میں ہم صحیفہ کربلا آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ اس طریقے کے پروگرام کرنے کی پہل ہے اور خدا سے توفیق چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابی عنایت فرما دے اور ہمارے جوان اور نوجوانوں کا مطالعہ کا شوق عنایت فرما دے تاکہ ہم حقیقت کو پڑھ کے اور غور و فکر کر کے حاصل کریں۔ آج زمانے میں سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنے کے ذرائع یعنی واٹس ایپ وغیرہ اور دوسری چیزوں کے ذرائع بہت زیادہ آ چکے ہیں، اس لیے سنی سنائی باتیں انسان کے لیے بہت زیادہ گمراہ کن ہو جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کام کیا گیا کہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چلے۔ ہماری گفتگو صحیفہ کربلا کے سلسلے میں پیج نمبر 303 تک پہنچ چکی تھی۔ آج ہم گفتگو کو پھر 303 سے شروع کر کے 325 تک کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بات جہاں تک پہنچ جائے گی اس وقت کے اندر 25-30 منٹ کے اندر انشاءاللہ تمام کر دیں گے۔ ہماری گفتگو شہدائے کربلا کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ جو 50 شہید پہلے کربلا میں حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے ان کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کر دیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے بھائی بھانجے بھتیجے یعنی انصار بنی ہاشم کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ وہ مددگار جو آپ کے قبیلے اور خاندان کے تھے، ان سے متعلق ہم نے سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر آپ کی خدمت میں کر دیا۔ اب گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ خاندان عقیل بن ابی طالب۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل، آپ رقیہ بنت علی کے فرزند تھے۔ علی اکبر کے بعد میدان میں آئے اور اس طرح رجز پڑھا: الیوم القا مسلمن وہوا ابی وفیعۃ بادروا علی دین النبی لیسوا کقوم عرفوا بالکذب لیکن خیار وکرام النسب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اپنے والد مسلم سے ملاقات کروں گا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں ان لوگوں کی مانند نہیں ہے جو کہ جھوٹ میں مشہور ہے، بلکہ وہ نیک اور شریف النسب ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے مسلسل تین حملے کر کے فوج کوفہ کے 98 سپاہیوں کو فی النار کر دیا۔ جب آپ عمرو بن صبیح پر جھپٹے تو اس نے آپ کی طرف تیر چلایا، اور آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ اس شقی نے پیشانی کا نشانہ لیا ہے تو آپ نے پیشانی کو بچانے کے لیے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن تیر ہاتھ کو چھیدتا ہوا پیشانی میں در آیا۔ آپ نے ہاتھ کو جدا کرنا چاہا مگر جدا نہ کر سکے۔ اسی وقت عمر بن صبیح نے آپ کے دل پر نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ محمد بن مسلم بن عقیل۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بنی ہاشم اور آل ابی طالب نے فوج کوفہ پر متفق ہو کر حملہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا: میرے چچا کے بیٹو، صبر و استقامت سے کام لو، اور اے میرے اہل بیت صبر کرو، آج کے بعد ہرگز کوئی سختی اور مصیبت نہ دیکھو گے۔ اس حملے میں محمد بن مسلم زمین پر گر پڑے اور انہیں مرہم ازدی اور یقیت بن ایاس جہنمی نے شہید کر دیا۔ جعفر بن عقیل، ان کی والدہ حوصہ بنت عمرو بن عامر ہیں۔ وہ میدان میں آئے اور شمشیر زنی کرتے ہوئے کہا: انا غلام الابتحی الطلبی من معشر فی ہاشم وغالبی فنحن حقا سادۃ الزوائب فینا حسین اطیب العتائب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خاندان ہاشم و غالب سے ابتحی اور طالبی غلام لڑکا ہوں،
بے شک میں عظیم اور سادات سے ہوں، اور حسین میرے درمیان پاکیزاؤں کے پاکیزہ ہیں۔ فوج کوفہ کے 150 سپاہیوں کو قتل کیا۔ آخرکار آپ کو بشیر بن خوت نے شہید کر دیا۔ عبد الرحمن بن عقیل، آپ میدان میں آئے، رجز خوانی کی اور دشمن کے 18 سواروں کو فی النار کر دیا۔ عثمان بن خالد جہنمی نے آپ کو شہید کر دیا۔ خاندان بنی عقیل کے 5ویں شہید ہیں عبداللہ بن عقیل، انہیں عبداللہ اکبر کہتے ہیں، اور میدان میں آئے، جنگ کی اور عثمان بن خالد اور قبیلہ ہمدان کے ایک آدمی کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ چھٹے، محمد بن ابی سعید بن عقیل، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت ایک جوان حیران و پریشان خیمے سے باہر آیا، جو کہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ایک سوار نے اسے ایک ضربت لگائی۔ میں نے اس کا نام و نشان معلوم کیا تو بتایا کہ یہ محمد بن ابی سعید بن عقیل ہے۔ اس سوار کا نام معلوم کیا تو بتایا کہ یہ یقیت بن ایاس جہنمی ہے۔ ابی سبیت کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کربلا میں موجود تھا۔ ہم 10 آدمی سوار تھے، 10واں میں تھا۔ ہم میدان میں گھوڑے دوڑاتے پھر رہے تھے کہ ناگہاں حسین کے اہل بیت میں سے ایک نوجوان خیمے سے باہر آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لکڑی اور ایک پیرہن تھا، دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت ایک سوار اس کے قریب آیا اور تلوار سے اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس خبر کا ناقل حشام کلبی کہتا ہے اس نوجوان کا قاتل خود ہانی بن ثبیت تھا، لیکن خوف سے اپنا نام نہیں لیا۔ خاندان جعفر بن ابی طالب، عون بن عبداللہ بن جعفر، آپ عقیلہ بنی ہاشم زینب بنت علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بیٹے عون و محمد کو امام حسین کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں وادی عقیق میں امام حسین سے جا ملے۔ عون بن عبداللہ روز عاشور میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا۔ ان تنکرونی فانا ابن جعفر شہید و صدیق فی جنان ازہر یطیر فیہا بجناح اخضر کفا بہذا شرفا فی محشر۔ دشمن کے 300 سوار 18 پیادے سپاہیوں کو تہہ تیگ کیا۔ عبداللہ بن قطنہ نے ان پر حملہ کیا اور تلوار سے شہید کر دیا۔ جعفر بن ابی طالب کے خاندان کی بات چل رہی ہے تو ان کے دوسرے شہید ہیں محمد بن عبداللہ بن جعفر، خوسہ بنت حفصہ کے بیٹے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی عون سے پہلے میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا: اشکو الی اللہ من العدوان فعال قوم فی الردى عمیان قد بدلوا معلم القرآن ومحکم التنزیل والتبیان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس گروہ کی ظلم و زیادتی کی خدا سے شکایت کروں گا جو کہ پستی میں اندھوں کی مانند ہے۔ انہوں نے قرآن کے طریقے بدل ڈالے ہیں اور قرآن کے محکمات میں رد و بدل کی ہے۔ شہید کر دیا اور اس گروہ کے 10 آدمیوں کو قتل کیا، پھر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ مختصر یہ کہ عامر بن نہشل تمیمی نے انہیں شہید کر دیا۔ جناب جعفر بن ابی طالب کے تیسرے، جس خاندان سے یہ تیسرے شہید ہیں، عبداللہ بن جعفر، یہ بھی خوسہ بنت حفصہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین کی مدد کے لیے آئے اور شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ کہتے ہیں کہ انہیں بشرین جو یتفرقانسی نے شہید کیا تھا۔ قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب، یہ ہمیشہ اپنے ابن امام حسین کے ساتھ رہتے تھے، کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ امام حسین ان کے چچا کی بیٹی ام کلثوم سے، جو کہ عبداللہ ابن جعفر اور زینب کبریٰ سے تھی، شادی کر دی تھی۔ قاسم اپنی بیوی کے ساتھ کربلا آئے اور عون بن عبداللہ بن جعفر کے بعد میدان میں گئے، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے 80 سوار اور 12 پیادے سپاہیوں کو قتل کیا، جو خود بھی زخموں سے چور ہو گئے اور دشمنوں نے چاروں طرف سے ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے خاندان ابو طالب کے جو شہید ہوئے ہیں یعنی ہاشمی، ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے قاسم بن حسن، ان کی والدہ کا نام رملہ ہے۔ قاسم نوجوان تھے، شاید حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے۔ جب میدان میں جانے کے لیے امام حسین سے اجازت لینے گئے تو آپ انہیں سینے سے لگایا اور دونوں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پر تھوڑی سی تشریح کر دینا ضروری ہے، ان کی والدہ کو ادھر ہند اور دوسرے ملکوں میں جناب
فروا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں بے ہوش ہو گئے اور مختصر کے امام حسین سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت نہ دی، لیکن قاسم نے کسی طرح آپ سے اجازت حاصل کی اور میدان میں آئے۔ رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، ان تنکرونی فأنا ابن الحسن سبط النبی المصطفیٰ مؤتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس کالسقو صوب المزن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، جو کہ برگزیدہ اور امین نبی کے فرزند ہے۔ یہ حسین اس گروہ کے درمیان اسیر کی مانند ہے، خدا اس گروہ کو سیراب نہ کرے۔ لکھا ہے کہ قاسم بن حسن چاند کی مانند تھے۔ بچپن میں شدید جنگ کر کے 35 دشمنوں کو قتل کیا۔ 35 دشمنوں کو قتل کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں کوفے کی فوج کے درمیان میں کھڑا جو ان کو دیکھ رہا تھا، پیرہن اور نالین پہنے تھا، اچانک ایک نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بائیں پیر کی نالین تھی۔ عمر بن سعد ازدی نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر حملہ کروں گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ مجھے قتل بھی کر دیتے تو بھی میں دست درازی نہ کروں گا۔ جس گروہ نے اسے گھیر رکھا ہے وہی کافی ہے۔ اس نے کہا میں اس پر حملہ کروں گا۔ اس نے قاسم پر حملہ کر کے سر پر ایک ضربت لگائی جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ آواز دی یا اماں۔ امام حسین فوجوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے قاسم کے سرہانے پہنچے اور قاسم کے قاتل پر حملہ کیا۔ اس نے ہاتھ پر وار روکا جس سے اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹ گیا۔ اس نے کہا میری مدد کرو۔ فوج کوفہ اسے بچانے کے لیے دوڑی۔ دونوں کے درمیان شدید جنگ ہونے لگی جس سے قاسم کی لاش گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئی۔ میدان کی فضا گرد و غبار سے پر ہو گئی۔ جب گرد بیٹھ گئی تو میں نے امام حسین کو دیکھا کہ قاسم کے سرہانے کھڑے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ بات تمہارے چچا کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے کہ تم انہیں مدد کے لیے پکارو اور وہ کچھ نہ کر سکیں، اور اگر کچھ کر سکے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس قوم کے شامل خدا کی رحمت نہ ہو جس نے تمہیں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین قاسم کی لاش کو میدان سے لے کر چلے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ قاسم کے پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ لاش کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے قاسم کی لاش اپنے بیٹے علی اکبر اور دیگر شہیدوں کی لاشوں کے برابر لٹا دی۔ کفایت الطالب میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے تو چچا کو آواز دی حسین قاسم کی لاش لائے، تو اس وقت ماں کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور امام حسین کی زبان پر یہ اشعار تھے: غریبون عن اوطانہم و دیارہم تنوح علیہم فی البواری وحوشہا وکیف ولا تبکی العیون لمعشر سیوف الاعدی فی البواری تنوشہا بدور توارا توارہا فتغیرت محاسنہا ترب الفلاد نعوشہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں اور وطن سے دور ہیں، بیابانوں میں وحشی جانوروں پر نوحہ کرتے ہیں۔ ان پر آنکھیں کیوں نہ روئے جن پر دشمنوں کی تلوار ٹوٹ رہی ہے، جن مہتابوں کا نور ختم ہو گیا، ان کے خوبصورت بدن بیابانوں میں دیگر گوں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام پر ان کی مثلاً شہادت کا بڑا شاق تھا۔ اس کے بعد ابو بکر بن الحسن، آپ حضرت قاسم کے حقیقی بھائی تھے، یعنی ایک باپ اور ایک ہی ماں تھی۔ امام محمد باقر سے منقول ہے کہ انہوں نے عقبل غنوا نے شہید کیا۔ عبداللہ بن الحسن، فوج کوفہ امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عبداللہ بن الحسن جو کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، جلد از جلد امام حسین کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ زینب کبریٰ انہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ نہ جانے اور کیا، خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ اسی اثناء میں بحرین کعب یہ قول کے مطابق حرملہ بن کامل نے تلوار سے امام حسین پر حملہ کیا۔ عبداللہ نے اس سے کہا کہ اے بدکار عورت کے بیٹے، تو میرے چچا کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اس شقی نے تلوار سے عبداللہ پر حملہ کیا جس سے ان کے ہاتھ کٹ گئے اور کھال میں الجھ کر رہ گئے۔ بچے نے آواز بلند کی اے اماں۔
امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا اور فرمایا بھتیجے اس مصیبت پر صبر کرو اور خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھو تاکہ وہ تمہیں نیکوکار آبا و اجداد سے ملحق کر دے۔ اسی وقت حرملہ بن کامل نے ایک تیر مارا اور بچہ چچا کے آغوش میں شہید ہو گیا۔ حسن بن الحسن، امام حسن کے بیٹوں میں ایک حسن مثنیٰ ہے، وہ روز عاشور میدان میں آئے اور دلوروں کی مانند جنگ کرتے کرتے زمین پر گرے۔ جب فوج کوفہ شہیدوں کے سر قلم کرنے آئی تو دیکھا کہ وہ بھی زندہ ہیں، تو ان کا ننھیالی رشتہ دار اسما بن خارجہ انہیں اپنے ساتھ کوفہ لے گیا، علاج کروایا، زخم بھر جانے کے بعد وہ مدینہ آ گئے۔ امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ بن علی، ان کی والدہ فاطمہ ام البنین ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ جب امام حسین کے اصحاب اور اہل بیت میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہو چکے تو حضرت عباس نے اپنے ان بھائیوں کو جو کہ ایک ماں سے تھے بلایا اور کہا میدان میں جاؤ۔ سب سے پہلے عبداللہ بن علی جو کہ عثمان و جعفر سے بڑے تھے اٹھے اور ابوالفضل نے ان سے کہا بھائی میدان میں جاؤ تاکہ میں تمہیں راہ خدا میں شہید دیکھوں۔ چنانچہ وہ میدان میں آئے، رجز خوانی کی، تلوار کے جوہر دکھائے، جنگ کی۔ ہانی بن ثبیت نے آپ کے سر پر تلوار سے ضربت لگائی، شہید کر دیا۔ عثمان بن علی، عبداللہ بن علی کے بعد یہ میدان میں آئے۔ اس وقت کے ان کی عمر 21 سال تھی اور یہ رجز پڑھ رہے تھے انی انا عثمان ذو مفاخر شیخی علی ذو الفعال الطاہر ثناء النبی ذی الرشاد السائر ما بین کل غائب و حاضر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں صاحب مفاخر عثمان ہوں، میرے شیخ والد پاک کردار والے علی ہیں جو کہ غائب و حاضر کے درمیان ہدایت کرنے والے نبی کے بھائی ہیں۔ خلی بن یزید نے ایک تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس تیر کے لگنے سے آپ زمین پر گرے تو بنی ابان میں سے ایک شخص نے حملہ کر کے شہید کر دیا اور تن سے سر جدا کر دیا۔ جعفر بن علی، حضرت علی کی شہادت کے وقت ان کی عمر 2 سال تھی۔ اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ 12 سال اور بھائی حسین کے ساتھ 21 سال زندگی گزاری۔ روایت ہے کہ امیر المومنین نے اپنے بھائی کی محبت میں ان کا نام جعفر رکھا تھا اور یہ بھی میدان میں گئے اور یہ رجز پڑھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بلندی والا جعفر ہوں، میں نیک منش اور صاحب کرم علی کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے وسیع بلند مرتبہ والی میرے لیے میرے چچا جعفر کافی ہے، میں فضل و کرم والے حسین کی حمایت کرتا ہوں۔ جنگ کی یہاں تک کہ خلی بن یزید نے ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا اور ان کے قاتل کا نام ہانی بن ثبیت لکھا ہے۔ چوتھے ابو بکر بن علی، مورخین نے ان کا نام نہیں لکھا بلکہ ابو بکر ان کی کنیت ہے اور ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود بن خالد ہے۔ وہ بھی میدان میں آئے، رجز پڑھا، جنگ کی اور قبیلہ ہمدان کے ایک شخص کے ہاتھوں شہادت پائی۔ محمد بن علی، یہ محمد اصغر ہے۔ حضرت علی کے ایک اور بیٹے کا نام محمد تھا جو ان سے بڑے تھے، اس لیے انہیں محمد اصغر کہتے ہیں، اور ان کی والدہ ام ولد ہیں۔ انہیں قبیلہ ابان کے ایک شخص نے شہید کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ اسما بنت امیس ہے۔ عباس الاصغر، قاسم ابن اسبغ مجاشی سے منقول ہے کہ انہوں نے جب شہیدوں کے سر کوفہ لائے گئے تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں ایک جوان کا سر لٹکا رکھا ہے۔ اس جوان کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اور چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ جب گھوڑا نیچے اپنا سر جھکاتا تھا تو وہ سر زمین سے ٹکراتا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا یہ کس مظلوم کا سر ہے جو تو نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا رکھا ہے؟ اس نے کہا عباس بن علی کا سر۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا حرملہ بن کامل اسدی۔ قاسم کہتے ہیں چند روز کے بعد میں نے حرملہ کا دیکھا تو اس کا منہ کالا ہو چکا تھا۔ عباس بن علی، آپ نے سن 26 میں ولادت پائی۔ آپ کی والدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بھائی عرب کے اخبار النسب کے عالم و ماہر عقیل سے کہا میرے لیے ایسی عورت تلاش کیجیے جس سے شجاع بچے پیدا ہوں۔ عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام بتایا اور کہا میری نظر میں ان کے آباء سے زیادہ عرب میں زیادہ شجاع نہیں ہیں۔ حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا۔ ام البنین سے پہلے
بیٹے عباس پیدا ہوئے جنہیں خوبصورت ہونے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ حضرت عباس کے بعد ام البنین سے 3 بیٹے عبداللہ، عثمان اور جعفر پیدا ہوئے۔ حضرت عباس نے 14 سال اپنے والد امیر المومنین کے ساتھ اور باقی زندگی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ گزاری۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ شجاعت میں بے نظیر تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارے چچا عباس بن علی صاحب بصیرت راسخ الایمان تھے۔ امام حسین کے رکام میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی۔ منقول ہے کہ ایک روز علی بن الحسین نے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کو دیکھا اور رونے لگے اور فرمایا، رسول پر جنگ احد کے دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں گزرا۔ اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے اور اس کے بعد رسول کے لیے وہ دن سخت تھا جب جنگ موتا میں جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، اور کوئی دن حسین کے دن عاشورہ جیسا نہیں ہے۔ آپ کو ان 30,000 سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا۔ خود اس امت سے سمجھتے تھے اور قتل حسین کے ذریعے خدا کا تقرب چاہتے تھے۔ حسین نے نصیحت کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین السلام نے فرمایا، خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے، انہوں نے خود کو اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا اور اتنا ایثار کیا کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ خدا نے آپ کو جعفر طیار کی مانند 2 پر عطا کی ہے جن سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، خدائے متعال کے نزدیک عباس کی وہ منزلت ہے کہ قیامت کے دن سارے شہداء اس پر غبطہ کریں گے۔ ناظرین، گفتگو پیج نمبر 314 تک پہنچ چکی ہے اور اب ہمارا وقت تمام ہو گیا ہے اور پھر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے۔ خدا حافظ۔